من کثر فکرہ فی المعاصی دعته الیہا، جو جتنا زیادہ گناہوں کے بارے میں سوچے گا وہ اتنا ہی زیادہ وہ گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ کے لے جائیں گے۔ اکثر نوجوانوں نے بتایا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا بھائی فلاں کام کیوں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، یہ گناہ کی چیزیں دیکھتے ہیں، یا گناہ کے مناظر یا ایسی ویب سائٹ دیکھتے ہیں، یا ہم کانوں سے وہ باتیں سنتے ہیں، یا ہم چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، چیٹنگ کے دوران وہ جو الفاظ کا تبادلہ ہو رہا ہے ایک نامحرم لڑکی سے، وہ جو پیار و محبت کے الفاظ جو ہارٹ ٹچنگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو آہستہ آہستہ پھر گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ 1 قدم 2 قدم 10 قدم 20 قدم 100 قدم، اور انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کائی میں قدم رکھتے ہوئے پھسلنا شروع ہو جاتا ہے، اسے مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور وہ ڈوب بھی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہوتا۔ من کثر فکرہ فی المعاصی، جو زیادہ سوچے گا گناہوں کے بارے میں، اس لیے کہا کہ گندی ویب سائٹ، گندے کلپ، گندے آڈیو، گندے ویڈیو، گندے گانے، یہ سب جو ہیں ہمیں اسے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس قسم کی جتنے بھی گانے اور ویڈیوز ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، دوری اختیار کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں کھینچ کے لے جا رہا ہے، یہ ہمیں در حقیقت کھینچ رہے ہیں۔ لہٰذا نوجوانوں سے درخواست ہے ماہ مبارک رمضان میں کوشش کریں۔ نوجوانوں کو فون آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا ہم چاہتے ہیں، تو اس کو چاہنے کے لیے کیا ہے، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں۔ سب سے پہلا مرحلہ کہ آنکھوں کو کنٹرول کرنا، تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے تمہیں تعلیم دی تھی کہ تم زنا نہ کرو، لیکن میں اسے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں، تم زنا کا خیال بھی نہ کرو۔ زنا کرنا، ایک کار بد انجام دینا تو بہت برا ہے، تم اس کے بارے میں سوچو بھی نہیں، کیونکہ تمہاری فکر جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گی۔ جب آلودہ ہو جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ انسان آمادہ و تیار ہوتا جائے گا۔ آغا محسن قراتی مفسر قرآن استاد محترم ایک بہترین مثال بیان کرتے ہیں، گناہ سوچنے کا کوئی عذاب نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، لیکن گناہ سوچنے کا نفسیاتی اثر ہے۔ جیسے یہ کمرہ ہے، میں یہاں پر آگ روشن کروں اور اس کا کالا دھواں جو ہے آگ کسی چیز کو جلائے نہیں، لیکن دھواں جو ہے وہ کمرے کو سیاہ کر دے گا۔ گناہ کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، تھنکنگ کرنا، یہ سب کیا ہے، یہ ہمارے فکر کی عمارت کو سیاہ کر دیتا ہے اور تاریک کر دیتا ہے۔ بس سب سے پہلی چیز کیا ہے، فکر میں عفت لے کر آئیں۔ اس کے لیے لازم و ضروری ہے تنہائی میں بیٹھیں، غور و فکر کریں، تنہائی میں بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم کس طریقے سے جو ہے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہے قول میں، اپنی باتوں میں، اپنی ٹون میں، نامحرم سے بات کرتے وقت جو ہے وہ ہماری آواز کی پچ اور ٹون کیسی ہونی چاہیے، ہم پیار سے بات کریں، ہم لڑ جھگڑ کے بات نہ کریں، ہم اخلاق سے بات کریں، ہم مضبوط بات کریں، ہم مستحکم بات کریں، سب قرآن کے احکام ہیں۔ اور تیسرا جو میدان ہے عفت کا، پاک دامنی کا اور پرواہ کرنے کا، وہ ہے انسان کا کردار، کہ انسان اپنے کردار میں عفت کرے، نامحرم سے اس کی کوئی رابطہ نہ ہو، چیٹنگ نہ ہو، تصویروں کا تبادلہ نہ ہو۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سوشل میڈیا سافٹ ویئر کے ذریعے سے تصاویر جو ہیں وہ دی جا رہی ہوتی ہیں، یہ سب کیا ہے، یہ گناہوں پر ابھارنے والی ہوتی ہے۔ انسان اپنی تصاویر دیتا ہے، وہ ادھر سے تبادلہ ہوتا ہے اور پھر یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ نامحرم سے کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے، چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے، جسمانی اور فزیکلی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ خلوت و تنہائی میں در حقیقت گناہ کے جگہوں سے ہمیں دور ہونا چاہیے۔ الغرض یہ کہ وہ تمام چیزیں جو ہمیں آہستہ آہستہ کھینچ، نہیں مولانا ہم تو صرف بات کرتے ہیں، میں نے تو اس کو تو بہن بنایا، وہ آپ کی بہن نہیں ہے، آپ اسے بہن سمجھ رہے ہیں، لیکن اسلام نے اس کو نامحرم کہا ہے۔ ہنسنا، مسکرانا، ٹھٹے لگانا اور چیٹنگ کرنا اور اس قسم کی منفی گفتگو آہستہ آہستہ کیا ہے، وہ عفت رفتاری کو، عفت کردار کو آپ سے لے لے گی۔ لہذا آج کے دن ہم در حقیقت یہ دعا کریں، خداوندہ مجھے اپنے جسم کی پردہ پوشی اور دوسروں کو گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ میں یہ زینت لے کر اس دنیا سے جاؤں۔ اور دوسری چیز عفت ہے، عفت فکر و اندیشے میں، فکر و خیال میں، اپنی زبان میں، اپنے بولنے میں، اپنی چال میں، اپنے کردار میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی معنی میں پردہ پوشی کرنے اور عفت و پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔